بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کی بیوگرافی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں اور اولاد کی تعداد اور جائے سکونت ہم اس میں بیان کریں گے۔ تو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں اور 8 بیٹے تھے۔ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویوں سے 8 بیٹے ہوئے تھے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جو سب سے بڑے تھے، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکم سے حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے تھے، اور کنتور ابنت یقطن کنانیہ کے شکم سے 6 بیٹے مدین، زمران، بخشان، یشبک اور نو۔ خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے چچا ہاران کی بیٹی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا تھا، پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد کنتورہ سے آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام تو پیغمبر ہوئے، باقی 6 مقتبین مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں بسایا گیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنے ساتھ کنان رکھا اور مدین کو وہاں رکھا جہاں انہی کے نام سے شہر مدین بسا۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہی کی اولاد سے تھے۔ مدین وغیرہ کو شام، روم وغیرہ میں بحکم الہی آباد کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، جن میں سے منجلے بیٹے چھوٹے سے بڑے کیدار تھے، جس کی نسل سے ہمارے نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو، تم روز محشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں حاضر کیے جاؤ گے کہ برہنہ یا ننگے جسم اور بغیر کے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت فرمائی کہ جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ہم اسماعیل تخلیق کو دہرائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری مخلوق میں سب سے پہلے لباس جنہیں پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا خیر البریتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یا خیر النساء کا لقب ابن اساکر کی روایت میں ہے۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا خیر النساء، خیر الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر اس آدمی نے عرض کیا، یا عبد الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہر نبی کے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے دوست ہوتے ہیں، اور بے شک میرے دوست میرے والد اور میرے رب الجلال کے دوست ہیں، اور حاکم کی روایت میں ہے، اور بے شک میرے دوست اور میرے خلیل میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر ابراہیم نے فریب اور حقدار تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، اور یہی نبی اور ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اسلام کے 30 حصے ہیں، اور کوئی شخص ایسا نہیں جسے اس دین کے ذریعے آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش پر پورا اترا ہو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر امر کو تمام و کمال پورا کیا، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آگ سے برات مقدر کر دی۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز محشر لوگ کہیں گے، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اور آپ علیہ السلام کی دوستی کا آسمان والوں اور زمین والوں نے بھی خوب سن رکھا ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہر 2 نبی دوسرے تمام لوگوں کے علاوہ روز قیامت آپس میں دوست ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، پس اس دن ان میں سے میرا دوست وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہوگا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں موتیوں سے بنا ہوا ایک محل ہے، جس میں نہ تو کوئی شگاف ہے اور نہ ہی کوئی قسم کی کمزوری۔ اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کیا ہے۔ یہود کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ اسماعیل اور یعقوب علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی ان کو عیسائی کہتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل نہ یہودیت پر تھے اور نہ عیسائیت پر تھے۔ قرآن پاک فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ہے سورہ بقرہ 140 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ فرما دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس نے اس شہادت کو چھپایا جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امت کے باپ ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام امت کے لیے بامنزلہ باپ ہیں، کیونکہ باپ اولاد کی حیات کا سبب ہوتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حیات اور ابدیہ کا سبب ہے، اور آخروی حیات کا سبب ہے، اور وہی حیات قابل شمار اور قابل ذکر ہے۔ یا اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جو 100 ارب کے لوگوں کو باقی امت پر غلبہ دے کر فرمایا وہ تمہارے باپ ہیں۔ قرآن پاک میں ہے سورہ الحج 78 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اس نے اس سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور اس قرآن میں تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ سابقہ آیت میں فرمایا اس نے اس سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس آیت کے 2 محمل ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا کیونکہ ہر نبی کی دعا مقبول ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی سورہ بقرہ 128 نمبر آیت کہ اے میرا ہمارے رب ہمیں اپنے لیے مسلمان رکھ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو مسلمان رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو امت مسلمہ بنا دیا۔ اس آیت کا دوسرا محمل یہ ہے کہ یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے راجع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام امت مسلمہ رکھا ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ، مجاہد اور ضحاک کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ ابن زید نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، اور ابن جریر فرماتے ہیں کہ ابن زید کا قول بلا دلیل ہے، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام قرآن مجید میں مسلمین نہیں رکھا،
کیونکہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت عرصہ بعد نازل ہوا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ فرض نماز کے لیے وضو کرے اور پورا وضو کرے، پھر اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے ارادہ کے لیے نکلے اور نکلتے وقت دعا پڑھے، جس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی ہدایت دیتا ہے۔ تو دوستو یہی پہ ہم رکتے ہیں، اگلی قسط انشاءاللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ کے سامنے دوبارہ کل اسی وقت لے کر آئیں گے۔ اللہ حافظ۔